بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق فتح العرب 50واں سبق ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فیصلے کا تیسرا سبق ہے۔ تو جب دونوں آپس میں جھگڑنے لگے درہموں پر کہ ایک نے کہا کہ مجھے نصفین چاہیے، یعنی آدھا کرنا چاہیے کہ اس کو آدھا کر لیں، 4 آپ لے لیں 4 مجھے دے دیں، اور جس کے 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ اب میں 5 لے لوں گا، اور جس کی 3 ہے اس کو 3 دے رہے تھے۔ تو فیصلہ لے کے گئے تھے کس کے پاس؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے کہا کہ آپ 3 پر راضی ہو جائے، اس لیے کہ آپ کا جو ساتھی ہے وہ آپ کو 3 درہم دے رہا ہے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حق کے اعتبار سے اگر آپ کے حق کے مطابق مجھے ملے تو حق کے مطابق آپ کو صرف 1 درہم ملنے والے ہیں، 1 درہم ملے گا آپ کو، اور 1 درہم لے لے، باقی آپ کو 3 درہم نہیں ملیں گے۔ تو اس نے کہا کہ وہ مجھے 3 درہم دے رہے ہیں، وہ میں نہیں لے رہا، آپ مجھے مشورہ بھی دے رہے ہیں اور نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ آپ یہ 3 درہم لے لیں، میں نہیں لے رہا، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 1 درہم لے لیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو فقال له علی، لہو سے مراد وہ آدمی ہے جس کو 1 درہم یعنی جس کی 3 روٹیاں ہیں، 3 روٹیوں والا، اس سے کہا فقال له علی عرض علیک الثلاثة صلحاً، یہ صلحاً جو ہے یہ مفعول لہو ہے کہ یہ آپ کو جو پیش کر رہے ہیں، جو 3 درہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، 3 درہم، یہ کس اعتبار سے ہے؟ فیصلے کے اعتبار سے نہیں بلکہ صلح کے اعتبار سے، کہ آپ کے دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، اور صلح کے اعتبار سے ہے، یعنی مصلحت کے اعتبار سے ہے، مصلحت کے لیے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ فقلت، تو آپ نے کہا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ان 3 روٹی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا لم ارضا، میں راضی نہیں ہوتا، الا بمر الحق، مگر ازروئے حق، یعنی حق کے مطابق ہو تو میں اس پر راضی ہو سکتا، اور حق نہ ہو تو میں راضی نہیں ہو سکتا۔ لم ارضا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اصل میں ہے ارضا، اور لم داخل ہے تو لم جازم ہے، لم کیا ہے؟ جازم ہے، تو جزم کی وجہ سے یہ حرف علت جو ہے وہ گر گیا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ مجھے حق کے مطابق جب تک نہ ہو تو میں راضی نہیں ہوتا، اور ولا یجب لک بمر الحق، ولا یجب لک بمر الحق الا واحدا، الا درہما واحدا، آپ کو صرف 1 درہم ملتا، آپ کے لیے واجب ہوتا ہے کتنا؟ 1 درہم، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ فقال الرجل، تو آدمی نے کہا، کون سی اس میں الف لام ہے اور یہ معہود ہے، کس کے معہود خارجی ہے؟ اس سے وہی آدمی مراد ہے جو 3 درہم والے ہیں۔ عرفنی بالوجہ، مجھے سمجھاؤ، بالوجہ دلیل کے ساتھ، یا اس کا وجہ مجھے سمجھاؤ، یعنی مجھے وجہ بتا دے، فی مر الحق کہ یہ حق کے مطابق ہے، اور مجھے وجہ سمجھا دے، حتی اقبلہ، یہاں تک کہ میں اس کو قبول کروں، الدرہم الواحد، الدرہم، یعنی حتی اقبل الواحدہ، یہاں تک کہ میں اس ایک کو قبول کر دوں، 1 درہم کو قبول کر دوں، آپ مجھ سے جو مجھے حق کے مطابق مل رہا ہے۔ فعرفنی، عرف یعرف تعریفاً سے ہے کہ آپ مجھے سمجھا دیں، اور آپ مجھے بتا دیں بالوجہ دلیل کے ساتھ یا
اس کی وجہ بتا دے کہ کس طرح مجھے 3 مل رہے ہیں، یعنی 1 درہم مجھے مل رہے ہیں۔ تو آپ یہاں پر مثلا یہ 1 روٹی ہے، یہ دوسری روٹی ہے، اور یہ تیسری روٹی ہے۔ یہ جس کی 3 روٹیاں ہیں یہ ہے، اور جس کی 5 روٹیاں ہیں وہ یہ ہے، یہ 5 روٹیاں اور یہ 3 روٹیاں۔ فقال علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس الثمانیۃ الارغفۃ، الثمانیۃ الارغفۃ، کیا یہ 8 روٹیاں جو ہے 24 ثلثاً، ثلثاً یہ موصوف ہے، اور یہ اس کے لیے تمیز بن رہا ہے، یہ عدد ہے اور یہ معدود ہے۔ آپ بھی کہیں گے کہ کہاں پر اثلاث آ رہا ہے اور کہیں پر ثلثاً آ رہا ہے، تو ثلثاً 24 اس کے تمیز جو ہے وہ مفرد اور منصوب آتا ہے، مفرد منصوب آتا ہے 11 سے لے کر 99 تک مفرد منصوب آتا ہے، اور 3 سے لے کر 10 تک وہ جمع مجرور آتی ہے تمیز، تو اس وجہ سے 24 ثلثاً آ رہا ہے۔ تو یہ عدد اور معدود یہ ممیز اور یہ تمیز ہے، اور یہ موصوف ہے وَأَكَلْتُمُوهَا، أَكَلْتُمُوهَا، یہ فعل فاعل، اور ہا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور ضمیر منصوب متصل ہے، ضمیر منصوب متصل ہے۔ یہ صفت بن رہا ہے کس کے لیے؟ ثلثاً کے لیے، ثلثاً کے لیے۔ وَأَنْتُمْ ثَلَاثَةُ أَنفُسٍ، انفس یہ نفسن کی جمع ہے، نفسن کی جمع ہے، اور نفس جو ہے یہ روح کو کہتے ہیں، ذات کو کہتے ہیں، عین کو کہتے ہیں، افراد کو کہتے ہیں۔ تو آپ 3 بندے تھے، حال یہ ہے، یہ وہ کیا ہے؟ حالیہ ہے، حال یہ ہے کہ تم وَأَنْتُمْ ثَلَاثَةُ أَنفُسٍ، تو یہ نفسن کی جمع ہے، روح، ذات، اور اس کو کہتے ہیں۔ ایک ہے اور انفس، اور اس کی جمع نفوس بھی آ رہا ہے، نفوس، اور ایک ہے نفسن، نفسن، اور اس کی جمع آ رہا ہے انفاس، انفاس، تو اور یہ اس کا معنی ہے سانس، 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 جو ہم سانس لیتے ہیں اس کو نفسن کہتے ہیں، اور جو ذات اور عین مثلا جاء بنفسی، وہ خود بذات ہی بعین ہی آیا، اور روح کو بھی کہتے ہیں، افراد کو بھی کہتے ہیں، تو اس کی جمع نفوسن اور انفسن آ رہا ہے، اور جو انفاس جمع ہے وہ نفسن کی ہے، اور نفس کہتے ہیں سانس کو، دونوں میں فرق کیجئے۔ اور حال یہ ہے کہ تم 3 بندے تھے، تم 3 بندے تھے، اور یہ روٹیاں جو ہے 8 روٹیاں، اس کے کتنے سے بن رہے ہیں؟ 3 حصے بن رہے ہیں، ہر ایک کے 3 حصے بن رہے ہیں۔ یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ 3 حصے کس طرح بن رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں آپ کو، اس طرح 3 حصے بن رہے ہیں اس کے، ہر روٹی کے 3 حصے اس لیے بن رہے ہیں کہ ہر ایک بندے نے 1 روٹی، یعنی 1 روٹی 3 بندوں نے کھائی، اور یہ 8 روٹیاں ہیں، تو ہر بندے نے ان 8 میں سے 3 حصے جو ہے، یعنی 3 حصے کر دی ہر روٹی کو، اور کھایا ہے سب نے۔ اب یہ بھی سمجھا رہے ہیں وَلَا يَعْلَمُ الْأَكْثَرُ مِنْكُمْ أَكْلًا، یہ اکلن یہ کیا ہے؟ یہ تمیز ہے،
किस हैसियत से ज़्यादा है, अकल के एतबार से, वलल अकल। और आप में से कोई ये नहीं जानता कि कम किसने खाया है और ज़्यादा किसने खाया है। कोई ये कम खाना और ज़्यादा खाना कोई नहीं जानता कि किसने कम खाया है और किसने ज़्यादा खाया है। फतुहमलूना अकलकुम अला सवा, तो आप अभी आपका खाना जो है वो बराबर महमूल किया जाएगा कि सब ने बराबर खाया है, इसलिए कि किसी को ये मालूम नहीं है कि किसने कम खाया है और किसने ज़्यादा खाया है। क़ाल बला, तो उस आदमी ने कहा जो 3 रोटियाँ खा रहा था, उसने कहा बला, क्यों नहीं, हाँ इस तरह ही होगा, इस तरह ही होगा, जिस तरह कि किसी को मालूम नहीं है कि किसने कम खाया है और किसने ज़्यादा खाया है। फतुहमलूना, तो ये सब बराबर तकसीम होंगे। तो अब यहाँ पर कितने से बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 हिस्से बन गए इसके, यानी 8 रोटी के 24 हिस्से बन गए। इसलिए कि हर बंदे ने एक रोटी का, एक बंदे ने ये हिस्सा खा लिया, दूसरे ने ये हिस्सा खा लिया और दूसरे ने ये हिस्सा खा लिया। तो एक रोटी को 3 बंदों ने खा लिया तो 3 हिस्से कर दिए गए, तो हर रोटी के 3-3 हिस्से हो गए, तो टोटल हिस्से कितने बन गए, 24 बन गए। 4 व 20, 4 4 20 20, यानी 24 हिस्से सुलुसन, सुलुस कहते हैं तीसरे हिस्से को, तिहाई को। तो ये कितने तिहाइयाँ बन गई, 24 तिहाइयाँ बन गई इसके, 24 तिहाइयाँ बन गई। तो अभी हर बंदे ने एक एक हिस्सा खा लिया, हर बंदे ने कितने, ये 24 हिस्से हो गए। इसके कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्से। और इसके कितने हिस्से हो गए, 5 3 15, 5 रोटियों के 15 हिस्से हो गए, 3 रोटियों के 9 हिस्से हो गए। अभी जिसने 9 रोटियां, जिसकी 9 रोटियां हैं, तो अभी ये समझा रहा है कि क़ाल अकलत अंत समानियत असलासिन, हर एक बंदे ने बराबर बराबर खाया है, तो 24 हिस्से हैं और 24 को आप 3 पर तकसीम करें, 3 8 24, तो हर एक ने 8 हिस्से खाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक ने खाए, ये दूसरे ने खाए और ये तीसरे ने खाए, हर एक ने 8 हिस्से खा ली। तो इस 9 की, जिसकी 3 रोटियां हैं, उसने कितने 8 हिस्से खा ली, तो उसके बचे कितने, 1 हिस्सा। और इसके 15 हिस्से हैं, इस 5 रोटियों के 15 हिस्से बन गए और उसने खाई 8 रोटियां, तो कितने हिस्से बच गए, 7 हिस्से बच गए। इसका 1 हिस्सा बच गया और इसका 7 हिस्से। अकलत अंत समानियत असलासिन, तो आपने ये सारे हिस्से जो है ये खा ली। दूसरे बंदे ने, जो दूसरा बंदा है, उसने ये 8 हिस्से खा ली, तो रह गई, इसके 1 हिस्सा रह गया, ये 9 हिस्सा, और इसके रह गए 6 और 1 7 हिस्से रह गए। तो 1 और 7 8 हिस्से। समानियत असलास, असलास कहते हैं सुलुस की जमा है, और सुलुस कहते हैं तिहाई को। सुलुस किसको कहते हैं, तिहाई को। ये हर एक तिहाई है, यानी हर एक इस एक रोटी का तीसरा हिस्सा है। व इन्नमा लक तिस्आतु असलासिन, तिस्आतु असलासिन, यहाँ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर सुलुस है और यहाँ पर असलास है, कि वहाँ पर सुलुस ये तमीज़ है किसके, 4 व 20 का, और ये 3 से लेकर 10 तक ये जमा मजरूर आ रहा है। तो तिस्आतु असलासिन आपके 9 हिस्से हैं, तो 9 हिस्सों में से व अकल साहिबु का समानियत असलासिन, और आपके साथी ने साहिबु का समानियत असलासिन, आपने
8 हिस्से का ली और आपके 9 हिस्से हैं तो एक बचा, एक हिस्सा। और अकल साहिबु का समानत असलासिन, उसने 8 हिस्से का है। वलहु खमसत आशरा सुलूसन, और उसके 15 हिस्से हैं। तो 15 हिस्सों में अकल मिनहा समानियता, उसने 8 हिस्से का है। आपने भी 8 हिस्से का है तो आपका एक बच गया। उसने 8 हिस्से का है और उसके 15 बनते हैं 15 के हिसाब से, तो उसके 7 बच गए। वयबका लहू सबअतुन, और उसके 7 हिस्से बाकी रह गए। व अकल लका वाहिदतम मिन तिसातिन, तो आपके पास सिर्फ एक हिस्सा है, तो उस बंदे ने जो दिरहम दी है उसने आपका एक हिस्सा खाया है और उसके 7 हिस्से का है, और उसने आपको 8 दिरहम दी है, तो आपको 1 के मुकाबले में 1 दिरहम और उसको 7 के मुकाबले में 7 दिरहम मिलेंगे। वयबका लहू सबअतुन व अकल लका वाहिदतुम मिन तिसातिन, तो उसने आपकी 1 रोटी खाई 9 में से, यानी 9 में से 1 हिस्सा खा लिया, 1 सुलुस। व अकल लका वाहिदतम मिन तिसातिन, 9 में से सिर्फ 1 ही खा लिया, यानी जो 3 रोटियां हैं उन 3 रोटियों में 8 हिस्से आपने खा लिया और 1 हिस्सा रह गया उसने खा लिया। फलका वाहिदुन बिवाहिदिका, तो आपको वाहिदुन दिरहमुन, बिवाहिदिका बिवाहिदि बिसुलुसिन वाहिदिन बिसुलुसिन वाहिदिन, 1 दिरहम मिलेगा 1 सुलुस के। वलहू सबअतुन, और उसको 7 दिरहम मिलेंगे। बिसबअतिन 7 दराहिम, 7 दराहिम बिसबअति सुलुस बिसबअति असलासिन। फ़क़ाल लहु रजुल रज़ीतुल आन, और आदमी ने कहा कि मैं अभी राज़ी हो गया, मैं अभी क्या हो गया, राज़ी हो गया। अभी पता नहीं किस पर राज़ी हो गया, इस फैसले पर राज़ी हुआ या जो उसको 3 दिरहम दे रहे थे उस पर राज़ी हुआ, लेकिन फ़ैसला जिस अंदाज से किया तो हर एक, अगर किसी से पूछे कि एक के पास 5 रोटी है तो उसके 5 दिरहम होने चाहिए, जिसके पास 3 रोटी है तो उसके 3 दिरहम होने चाहिए। लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने फ़ैसला इस अंदाज से किया कि बिल्कुल सबके हिस्से करके सबको बता दिया कि आपके कितने हिस्से, आपने कितना खाया है और हर एक का कितना कितना बनता है और हक़ के मुताबिक। तो ये है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।